نہ جاننے کی بات کہ سمجھے نہیں، جانا نہیں. یہی اگر جان لیں تو سارے عالم میں پھرتے پھریں. میں ابھی گیا ہوا تھا سندھ کے سفر میں، واپسی پر میں ملا معین اختر، وہ جو بڑا مشہور آدمی نہیں ہے اسٹیج اور ٹیلی ویژن وغیرہ کا، اس سے میری ملاقات ہوئی. تو وہ مجھے اپنی کارگزاری سنانے لگا. اب ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور تبلیغ میں تھوڑا تھوڑا وقت لگا رہا ہے. وہ مجھے اپنی کہانی خود سنانے لگا کہ میرے پاس تبلیغ والے آتے تھے تو میں ان کو نا قریب ہی نہیں لگنے دیتا تھا اور ان کو بھگا دیتا تھا. باہر سے ہی کہلوا دے، اندر سے کہلوا دیتا بھائی کوئی نہیں، ریکارڈنگ پہ گئے، شوٹنگ پہ گئے، وہ تو میں اندر تھا. کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر سے میری گاڑی آئی، ادھر سے ان کی گاڑی آئی، تو آمنا سامنا ہو گیا. تو مجھے اس وقت انکار کرنا مشکل ہو گیا. میں نے کہا آج ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا پھر کبھی لوٹ کے میرے پاس نہیں آئیں گے. تو میں ان کو لے کر گیا اور کپڑے بدلے اور رات 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک میں مسلسل بولتا گیا اور وہ چپ بیٹھے سنتے رہے 6 گھنٹے. کتنا بڑا ظرف تھا ان سننے والوں کا، کتنا بڑا ظرف تھا. کہنے لگا میں نے سوچا اب یہ لوٹ کے میرے پاس کبھی نہیں آئے گا. میں نے اتنا ان کی ٹھکائی کر دی نا، ہوں بندے دے پوترن تو میرے کو نہیں آتے ہیں. کہنے گئے میری عادت ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، 1 سطر پڑھوں، 2 سطر پڑھتا ہوں، 3. لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس طرح پڑھتا ہوں کمرہ بند ہوتا ہے اور میرے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور میں بالکل پوری تھما تن گوش ہو کر اور متوجہ ہو کر میں قرآن پڑھتا ہوں. کہ اس بات کے چند دن گزرے تھے تو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو یہ آیت میرے سامنے آئی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائیوں کی دعوت دے، برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. کہنے لگا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میری چیخ نکلی اور میں نے رونا شروع کیا، اور میں اتنا رویا کہ میں کانپ رہا تھا اور میری چیخیں نکل رہی تھیں اور میری ہچکیاں بند گئیں، اور مجھے لگتا تھا کہ میں دیوار میں ٹکر ماروں کہ میں نے کیا کیا، میں نے ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا کیا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام تمہارا ہے. تو کہا میں باہر نکلا، اس کا ملازم غلام نبی، اس نے کہا غلام نبی ہوگا، تو میں نے اس سے کہا غلام نبی مجھے وہ بندے پیدا کر کے دو جہاں سے بھی پیدا کرنے ہیں. وہ کہے سرکار مجھے کیا پتا کون تھے، کہاں سے آئے. کہا میں بے قرار پھر یہ اللہ کا فضل ہے، تبلیغ والے چھوڑتے تو ہیں نہیں. کہ چند دن گزرے تو وہ خود ہی آ گئے. کہا جی یہاں سے گزر رہے تھے، ہم نے کہا آپ کو ملتے جائیں. میں نے کہا میں تو تمہارے انتظار میں تھا اور میری بھول تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. بس اب مجھے صرف ایک بات سمجھا دیں اور میں پھر کھلے دل کے ساتھ ہوں. مجھے ایک کھٹک ہے جس کی وجہ سے میں وقت نہیں لگا تھا کہ ادھر میں اسٹیج پہ کام کروں، ادھر میں تبلیغ کروں. کیا یہ منافقت نہیں؟ بس اس وجہ سے میں وقت پورا نہیں لگاتا ہوں. میں کہا نہیں یہ منافقت نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ منافقت نہیں ہے. اور گناہ کی وجہ سے نیکی کو چھوڑ دینا، اس کا نام تو حماقت ہے نا کہ منافقت. میرا کالج کا دوست تھا، مر گیا، اللہ اس کی بخشش کرے. بڑی غلط زندگی تھی اس کی، بہت غلط. تو اللہ نے میرا اس کا ٹاکرا کروایا، اللہ نے اس کا چلہ لگوایا. بڑی مالدار فیملی تھی، اکلوتا تھا. تو اس کی ہر شے چھوٹ گئی، صرف ایک شراب رہ گئی تھی، وہ بھی روزانہ نہیں، جب کبھی ملتی تو پھر چھوڑتا نہیں تھا. ویسے روز نہیں پیتا، باقی ہر گندگی سے وہ نکل گیا تھا. اور نماز اور تہجد اور چلہ اس کا ایک لگا تھا. داڑھی نہیں رکھی تھی. تو میں سے کہتا تھا بھائی اب شراب بھی چھوڑ دے. کہتا سن 2000 میں 4 مہینے لگاؤں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، شراب بھی چھوڑ دوں گا. تو خیر وہ تو الگ کہانی ہے.